نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 77 سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 سے لے کر 108 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 95 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے۔ ہم آیات پڑھ رہے تھے کہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے اور حدود حرم میں بھی شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کر لیا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اس کفارے کی وضاحت بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 کے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ عف اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے اس سے جو گزر گیا۔ عفا کا لفظ تو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ عفا کا معنی ہوتا ہے گناہ پر نہ پکڑنا، مواخذہ نہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے ہو چکا یعنی حرمت سے پہلے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن آئندہ کوئی بھی غلطی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، جو کوئی اعادہ کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے۔ انتقام کا معنی ہوتا ہے گناہ پر پکڑنا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے، حکم سمجھ آ گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ غلط کام کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، صید البحری، شکار سمندر کا۔ صید البحری کو اگر آپ سرکل کر لیں، معنی وہ شکار جو سمندر کے اندر ہو، جو زندہ پکڑا جائے۔ اور بحر سے مراد صرف سمندر ہی نہیں ہے، اس سے مراد دریا بھی ہے اور نہر بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، وَطَعَامُهُ، اور کھانا اس کا۔ طعامہ سے مراد وہ شکار جو مردہ پکڑا جائے۔ مثلا سمندر کے کنارے مچھلی آ جاتی ہے اور پانی چلا جاتا ہے تو وہ کنارے پر ہی رہ جاتی ہے، تو سمندر خود باہر پھینک دے یا ہم خود سے اس شکار کو مردہ حالت میں پکڑیں تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ سمندر کا مردہ ہمارے لیے حلال ہے۔ متاع لکم، فائدہ مند ہے تمہارے لیے، وللسیارہ، اور قافلے کے لیے، مسافروں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، اور اس کا کھانا بھی اس حال میں کہ تمہارے لیے وہ سامان زندگی ہے، اور تمہارے مسافروں کے لیے بھی سامان زندگی ہے۔ حالت احرام میں شکار کی حرمت اور اس کا کفارہ بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان یہ بتایا ہے کہ محرم کے لیے سمندر کی زندہ مچھلیوں کا شکار اور ان مردہ مچھلیوں کا کھانا بھی حلال ہے جو موجوں کی زد میں آ کر ساحل سمندر پر آ جاتی ہیں۔
ایک روایت آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا۔ دراصل ہمیں قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کرنا تھا۔ یہ ٹاسک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا کہ قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کرنا ہے۔ آپ نے کھجوروں کا ایک تھیلا ہمیں زاد راہ کے طور پر دیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ہمیں ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے۔ راوی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تب تم ان کھجوروں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح ان کو چوسا کرتے تھے جیسے بچے چوستے ہیں، پھر اوپر سے پانی پی لیتے اور یوں صبح سے شام تک ایک ہی کھجور پر گزارا کر لیتے، اور کبھی درختوں کے پتوں کو ڈنڈے مار کر گراتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ بہرحال چلتے چلتے ہم ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ وہاں ہمیں ایک بڑا ٹیلا نظر آیا۔ جب ہم اس کے قریب آئے تو وہ عنبر نامی مچھلی نکلی۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا یہ تو مری ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور تم لوگ اس وقت اضطراری کیفیت میں ہو، لہٰذا اسے کھا سکتے ہو۔ ہم کل 300 آدمی تھے جو اسے مسلسل 1 مہینے تک کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے۔ ہم اس کی آنکھ کے خول سے تیل کے مٹکے بھرتے تھے اور بیل کے برابر اس کی بوٹیاں کاٹتے تھے، یعنی اتنا بڑا گوشت کا پیس نکلتا تھا اس مچھلی سے کہ جس کو بیل کے گوشت کے ساتھ مثال دی گئی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس کی آنکھ کے خول میں بٹھا دیا، پھر اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ہمارے سب سے بڑے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا اور اسے اس کے نیچے سے گزارا تو وہ آسانی سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے باقی ماندہ گوشت میں سے وشائق کہتے ہیں وہ ابلا ہوا گوشت جو سفر کے لیے ساتھ رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے اس کے باقی ماندہ گوشت میں سے وشائق بنا لیے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ سارا واقعہ ہم نے آپ کو کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ رزق فراہم کیا تھا، اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے تو ہمیں بھی کھانے کے لیے دو۔ چنانچہ ہم نے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، یعنی کھایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو آزمایا تھا کھانے کی تھوڑی سی مقدار سے۔ ان کی پر ڈے ڈائٹ صرف 1 کھجور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دی، اتنی بڑی مچھلی ان کو عطا کر دی کہ یہ کھا کھا کے موٹے ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش کچھ یوں ہی ہوتی ہے، پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ کتنا زیادہ استقامت اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ خیر، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اب اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، اسے
موطا امام مالک نے روایت کیا ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے اور ترمذی میں بھی آتی ہے. تو یہاں بات کچھ اسی اعتبار سے ہو رہی ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے، لیکن ایک سچویشن کو لے کر بات کی جا رہی ہے کہ حالت احرام میں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان تمہارے لیے سمندری شکار حلال کیا ہے، گو کہ خشکی کا شکار تم پر حرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حرام کیا گیا تم پر صید البری، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم ہو حالت احرام میں یا پھر حدود حرم میں. حالت احرام کی اگر ہم بات کریں تو تحلل ثانی مراد ہے، یعنی حلال ہونے تک سارے مناسک ادا کرنے کے بعد تم خشکی کا شکار کر سکتے ہو، لیکن جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. تو حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار حرام ہے. پچھلی کلاس میں نے اس سے ریلیٹڈ ایک فک بھی بتائی تھی کہ جب کوئی محرم ارادتاً شکار کرے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اسے تاوان ادا کرنا ہوگا. اگر غلطی سے شکار کرے تو بھی اسے تاوان یعنی کفارہ ادا کرنا ہوگا. بہرحال شکار جس بھی طرح کیا ہو اس کا کھانا سب کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ یہ مردار کی طرح ہے. اس شکار کا کھانا محرم کے لیے بھی حرام ہے اور غیر محرم کے لیے بھی حرام ہے. سب لوگوں کے لیے اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، یہ مردار کے حکم میں چلا جاتا ہے. اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو اور وہ کسی محرم کو تحفتاً دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اگر کسی غیر محرم نے یعنی جس نے احرام نہیں پہنا اس نے محرم کو ہدیہ دینے کے لیے شکار کیا ہے تو اب یہ گوشت محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا سعد بن جثامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقام ابوا یا ودان میں ایک نیل گائے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدیے کو لوٹا دیا، اور جب اس کے چہرے کو ملاحظہ کیا تو فرمایا دراصل ہم نے ہدیہ اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم محرم ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اس نے یہ شکار شاید میرے لیے کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا. اور اگر اس نے شکار محرم کو ہدیہ دینے کی نیت سے نہ کیا ہو تو پھر اسے کھانا جائز ہے، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ حلال تھے، وہ محرم نہیں تھے. ابو قتادہ جو تھے انہوں نے احرام نہیں پہنا تھا، انہوں نے ایک نیل گائے کو شکار کیا تھا. ان کے دیگر ساتھی محرم تھے یعنی احرام پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس شکار کے کھانے میں توقف کیا، یعنی وہ ڈر رہے تھے کہ ہم کھا سکتے یا نہیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا یا اسے شکار کرنے میں کوئی مدد دی تھی؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تم اسے کھا سکتے ہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمایا یعنی کھایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو خشکی کے جانوروں کا شکار حالت احرام میں حرام ہے. البتہ سمندر کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ سمندری شکار کر کے اس کو ذبح کرنے کی نوبت نہیں آتی. اگر کسی نے زندہ مچھلی بھی پکڑی ہے تو وہ چند ہی لمحوں میں جیسے ہی پانی سے باہر نکلے گی مر جائے گی، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر تو نہیں رہ سکتی. اور اگر مردہ حالت میں بھی ملے تو بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات الیہ اس کی طرف
تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کی ہیں اس پر رہنا ہم سب کے لیے لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. الذی الیہ تحشرون. جعل اللہ، بنایا اللہ نے، الکعبۃ، البیت، کعبے کو گھر، الحرام، حرمت والا، قیاما للناس، لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ، لوگوں کے لیے قیام کا سبب. اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں محرم کے لیے شکار کو حرام قرار دیا. اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح حرم کو اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں اور پرندوں کے لیے سبب امن قرار دیا ہے، کیونکہ حدود حرم میں شکار نہیں ہو سکتا نا، تو ان جانوروں کے لیے بھی یہ کعبہ امن کی جگہ ہے. اسی طرح اسے لوگوں کے لیے بھی جائے امن بنایا گیا ہے. تو یہاں کعبہ کی تعظیم بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حرمت والا ہے. اللہ جس کو چاہے یہ فضل دے. جیسا آپ دیکھیں کہ رسولوں کے درمیان بھی فضیلت کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو زیادہ فضیلت دی ہے، کسی کو اس سے کم دی ہے. بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں کچھ جگہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے، اور کعبہ انہی میں سے ہے. تو یہاں کعبہ کی تعظیم بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حرمت والا ہے اور لوگوں کے لیے قیام کا سبب ہے. قیام للناس سے مراد دینی اور دنیاوی فائدے ہیں. کعبہ کی دینی مصلحتیں اور فائدے بھی ہیں اور دنیاوی مصلحتیں اور فائدے بھی ہیں. اگر ہم کعبہ کی دینی مصلحتیں اور فائدے دیکھیں تو سب سے پہلے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے. ہم سب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. دوسرا دینی فائدہ کہ طواف جیسی عبادت صرف اور صرف کعبہ کے گرد ہی ہو سکتی ہے. یہ عبادت دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی. تیسرا دینی فائدہ کہ یہاں عبادت کا اجر سب سے زیادہ ہے. آپ حرم پاک میں ایک نماز پڑھتے ہیں، آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مثلا اگر کسی نے فجر کی نماز حرم میں پڑھی ہے تو اب اس کے نامہ اعمال میں صرف 1 فجر کا اجر نہیں لکھا جائے گا، 1,00,000 فجر کا اجر لکھا جائے گا. پھر یہ کہ آپ اللہ کے گھر کو دیکھیں، آپ وہاں نمازیں پڑھیں، آپ کی روحانیت بڑھتی ہے. یہ دینی فائدہ ہے. پھر اسی طرح سے کعبہ سے دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں. یہ اتحاد کا مرکز ہے. سارے مسلمان جب حرم میں جمع ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے سامنے اتحاد کی مثال پیش کرتے ہیں. پھر وہاں مختلف نسلوں کے لوگوں کا آنا، آپ کو دنیا کے مختلف کلچر دیکھنے کو ملتے ہیں. مختلف نسلوں کے لوگوں سے وہاں ملاقات ہوتی ہے اور ہم ان کو دیکھ کر مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں. یہ دنیاوی فائدہ ہے حرم پاک کا. پھر اسی طرح سے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کا کاروبار بہت ہی زبردست ہوتا ہے، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں، تو ان کی اکانومی بڑھتی ہے، ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. تو وہاں رہنے والوں کے لیے کاروبار بڑا زبردست ہے. پھر اسی طرح سے وہاں رزق کی فراوانی بھی بہت زیادہ ہے. دنیا بھر سے رزق سمٹ کر مکہ کی طرف آتا ہے الحمدللہ. تو اہل مکہ کی معاش، روزی کا مدار اسی پر ہے کہ لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے یہاں پہنچتے ہیں اور ہر قسم کی ضروریات ساتھ لاتے ہیں.
جس سے اہل مکہ رزق حاصل کرتے ہیں اور لوگ یہاں پہنچ کر امن و امان پاتے ہیں. حتیٰ کہ دور جاہلیت میں بھی حرم کے اندر کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہیں کہتا تھا. یعنی بیٹے کا قاتل حرم میں مل جائے تو وہ شخص اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. حرم کی اتنی تعظیم دور جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، اور یہ عبادت اور ثواب کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں لوگوں کے قیام کا باعث ہیں، لوگوں کے قائم رہنے کے ذرائع میں شامل ہیں. لیکن قیامت کے قریب ایک حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا اور اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن والی جگہ بھی پرامن نہیں رہے گی، اور ایک حبشی اس کعبۃ اللہ کو گرا دے گا اور پھر اس کے تھوڑے ہی ٹائم میں قیامت آ جائے گی.